بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہوش آسمان پہ نظر ٹکائے اپنی سوچوں میں مگن تھی۔ وہ بے انتہا خوبصورت اپنی مثال آپ لڑکی تھی، پھر بھی وہ جس سے محبت کرتی تھی وہ اس کی طرف ایک نظر دیکھتا کیوں نہیں تھا؟ یہی سوچیں اسے اندر ہی اندر ختم کر رہی تھیں۔ کالج سے چھٹیاں تھیں تو روزانہ یہی سوچتے سوچتے وہ اپنا سارا دن برباد کر دیتی تھی۔ اس کے اس رویے کی وجہ سے اس کے گھر والے بھی بہت پریشان تھے کہ ہمہ وقت وہ اپنے خیالوں میں مگن رہتی ہے، نہ کسی کام کاج کا ہوش، نہ کھانے پینے کا ہوش، بس ہر وقت ڈائری پکڑے کچھ نہ کچھ لکھتی ہی رہتی تھی، یا پھر چھت پر آ کر گھنٹوں سوچوں میں مگن رہتی۔ تبھی مونا، مہوش کی بہن، چھت پر آئی اور اس کا کندھا ہلایا تو مہوش اپنی سوچوں سے باہر نکلی۔ مونا نے کہا، موسم اتنا خراب ہو رہا ہے اور آپ ابھی تک ادھر بیٹھی ہیں، چلیں آ جائیں، آپ کو ماما بلا رہے ہیں۔ اور مہوش اس کے ساتھ نیچے آ گئی۔ مہوش کو سیڑھیاں اترتے دیکھ کر اس کی ماں نے بولنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا، کیوں نہیں ہو کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے، تاکہ ہم اس کا کچھ حل نکالیں؟ اس طرح ہر وقت پاگلوں کی طرح رہتی ہو، کچھ تو ہمارا خیال کرو بیٹی۔ مہوش نے ان کی باتوں کو سرے سے ہی نظر انداز کیا اور جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ مہوش کی ماں نے مونا سے کہا، تم اس کی بہن ہو، پتہ تو لگاؤ آخر ماجرا کیا ہے؟ 1 مہینے سے لگاتار اس نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے، سوکھ کے بالکل کانٹا ہوتی جا رہی ہے۔ مونا نے کہا، امی آپ بالکل پریشان نہ ہوں، میں آپ ہی سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ مونا اور مہوش دونوں جڑواں بہنیں تھیں۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا سوائے اس بات کے کہ مونا کے بال بہت لمبے اور سیدھے تھے اور مہوش کے بال چھوٹے چھوٹے اور گھنگریالے۔ دونوں بہنوں میں بہت زیادہ پیار بھی تھا، ساتھ کھاتی، ساتھ سوتی، ہمیشہ ساتھ ہی رہتی تھیں۔ نہ جانے ان دنوں میں مہوش کو کیا ہو گیا تھا جو اس طرح کھوئی اور سب سے اچاٹ رہتی تھی۔ مونا نے سوچا کہ وہ پتہ لگا کر رہے گی۔ مونا نے مہوش سے پوچھنے کی بھی کوشش کی لیکن مہوش نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اسے کچھ نہیں ہوا، بس سب کا وہم ہے۔ ان کو کوئی بھی نہیں پہچان سکتا تھا سوائے گھر والوں کے۔ اسکول، کالج وغیرہ میں بھی ان کے بالوں سے ہی ان کی پہچان کی جاتی تھی۔ مونا کی ماں نے اسے پوچھا، تمہارے کالج کب سے کھل رہے ہیں؟ تو مونا نے بتایا کہ 2 دن کے بعد ان کے کالج کھل جائیں گے۔ تو مونا کی ماں کو کچھ تسلی ہو گئی کہ چلو کالج میں جائے گی، دھیان تھوڑا بٹے گا تو ٹھیک ہو جائے گی۔ 2 دن کے بعد مہوش اور مونا کا کالج شروع ہو گیا۔ دونوں نے کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ اب مہوش سارا دن کتابیں لے کر بیٹھی رہتی۔ مونا تو پہلے بھی بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی، اب اپنی بہن کو بھی پڑھتا دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ مونا نے کئی بار کالج سے واپس آتے ہوئے دیکھا تھا کہ ان کے راستے میں جو آفس پڑتا تھا، مہوش وہاں سے نکلتے شخص کو روزانہ دیکھتی تھی۔ مونا کے کئی بار روکنے کے باوجود مہوش باز نہیں آئی۔ کتنی بار مونا نے کہا تھا کہ اجنبی کو اس طرح سے نہیں دیکھتے، تو مہوش نے اسے کہا، مجھے اچھا لگتا ہے اسے دیکھنا۔ مونا نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ گھر جا کر اپنی ماں کو ضرور بتائے گی، اور مونا نے مہوش کو بھی کہا، تمہاری اس حرکت کے بارے میں گھر جا کر بتاؤں گی۔ تو مہوش نے اس کی بہت منتیں کیں اور کہا، میں تو ایسے ہی دیکھ لیتی ہوں، آج کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوگا، تم گھر جا کر نہ بتانا۔ تو مونا نے کہا، مہوش یہ سب کچھ گناہ کے زمرے میں آتا ہے، نہ محرم کو اس طرح سے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ تو مہوش نے اس کی بات پر سر ہلا دیا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ اب مہوش بہت احتیاط کرتی تھی آتے جاتے ہوئے، اور اس کا یہ احتیاط مونا کو بھی اچھا لگا۔ وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت گزرتا گیا۔ 2 سال کے بعد مونا کے لیے رشتہ آیا۔ مونا کے والد نے کافی چھان بین کی، اچھے لوگ تھے، کھاتے پیتے گھر کے۔ مونا کی ماں نے پوچھا، مونا تمہارا رشتہ آیا ہے؟ تو مونا نے کہا، امی مجھ سے مت پوچھیے، آپ لوگوں نے جو میرے لیے سوچا ہے اچھا ہی ہوگا، کہ ان کی بیٹیاں کتنی فرما بردار ہیں۔ مہوش کو لے کر وہ پریشان تھیں، لیکن اب مہوش بھی پہلے کی طرح ہنستی مسکراتی تھی تو وہ بے فکر ہو گئیں۔ ساری دیکھ بھال کر کے والدین نے رشتہ پکا کر دیا۔ لڑکے کی ماں آئی اور مونا کو منگنی کی انگوٹھی پہنا گئی۔ مہوش بھی خوش تھی کہ اس کی بہن کی شادی ہو رہی ہے۔ مہوش نے اپنی ماں کو کہا، لڑکا تو نہیں دکھایا، اس کی تصویر ہی دکھا دے۔ مہوش کی ماں نے کہا، ہاں کیوں نہیں، ضرور دکھاؤں گی۔ لڑکا اونچے خاندان کا ہے، ان کے گھر پیسوں کی ریل پیل تھی، وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی جلد ہی شادی کرنا چاہتے تھے۔ مہوش اور مونا بھی بہت خوش تھیں۔ مہوش اپنی بہن کو ہر تھوڑی دیر بعد کوئی جملہ کہہ دیتی جس سے مونا کے گال گلاب ہو جائے تھے۔ جلد ہی مونا کی ساس آ کر شادی کی ڈیٹ فکس کر گئیں اور اپنے بیٹے کی تصویر بھی دے گئیں تاکہ ان کی بہو بھی دیکھ لے۔ ہر کوئی اس رشتے سے خوش نظر آیا۔ انہیں مونا بہت پسند آئی تھی۔
وہ جلد ہی بہو بنا کر اسے اپنے گھر لے جانا چاہتی تھیں۔ مہوش نے اپنی ماں کے کمرے سے پوچھ کر تصویر والا لفافہ اٹھا لیا تھا، لیکن پہلے دیکھنے کا حق مونا کا تھا۔ وہ شرارت سے لفافہ اس کے سامنے کرتی جس میں عثمان کی تصویر تھی۔ جلدی کرو نا، مہوش نے اسے آہستہ آہستہ کھولتے دیکھ کر دہائی دیتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا کر سر ہلاتی تصویر نکالنے لگی۔ تصویر دیکھ کر مونا کے چہرے پہ تبسم بکھرا۔ اتنا خوبرو مرد اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ اسے اپنے والدین کی پسند اور اپنی قسمت پہ رشک محسوس ہوا۔ وہ شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ تصویر تھما گئی۔ مہوش نے پرجوش ہو کر تصویر لے لی اور پھر تصویر پہ نظریں جاتے ہی ساکت ہو گئیں۔ اس کا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ اسے لگا یہ کوئی خواب ہے۔ اس نے جلد ہی اپنے آپ کو سنبھالا۔ مونا نے پوچھا بھی کہ وہ چونکی کیوں، تو اس نے کہا اتنا خوبصورت دلہا بھائی دیکھ کر چونک گئی تھی میں۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مونا کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ مونا بھی خوش ہو گئی۔ دن پر لگا کر گزر رہے تھے۔ ادھر گھر میں مونا کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ مونا کے سسرال کی طرف سے شادی کا جوڑا آ گیا تھا جو خوبصورتی کا شاہکار تھا۔ مونا اپنے نازک سراپے کے ساتھ لہنگا لگائے گول گول گھومنے لگی۔ اپنے گھنے بال کھولے اس لہنگے میں کسی پرستان کی پری لگ رہی تھی۔ مہوش ہر چیز میں عدم دلچسپی دکھا رہی تھی۔ سارا دن پہلے کی طرح خاموش اپنے کمرے میں بند رہتی۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ وہ مونا کے چلے جانے کی وجہ سے اداس ہے۔ مونا نے وعدہ بھی کیا کہ وہ ہر ہفتے اس سے ملنے ضرور آئے گی۔ باولی پریشان کیوں ہوتی ہے؟ آخر کو ایک دن تمہیں بھی تو اپنے سسرال جانا ہے۔ مونا کی ماں نے ہنستے ہوئے اس کے سر پہ چپت لگائی۔ ارے خود تو رنجیدہ ہو ہی، ساتھ میں مونا کو بھی افسردہ کر رہی ہو۔ اگر تم اپنی بہن کو ایسے اداس ہو کر رخصت کرو گی تو اس کا سسرال میں دل کیسے لگے گا؟ وہ ادھر پریشان رہے گی، اس لیے خوش رہو۔ ماں کے سمجھانے پہ گردن ہلا گئی اور کچھ بہتری بھی آئی۔ آج ان دونوں کے کالج میں سیمینار تھا۔ مہوش نے بہت ضد کر کے جانے کی اجازت لی تھی کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اس کے بعد تو مونا کی شادی ہو جائے گی، اب 2 ہی دن تو باقی ہیں، ہم بہنوں کو اکٹھے جی لینے دیں۔ مونا کے ابا نے تو اپنی لاڈلی کی بات سن کر فوراً حامی بھری۔ وہ باتیں کرتی پیدل کالج کا سفر طے کر رہی تھیں۔ کچھ منٹوں کی مسافت پہ ہی ان کا کالج تھا۔ آج مہوش باقی دن کی نسبت بہت خوش نظر آئی۔ مونا بھی اس کی ہر شرارت کو انجوائے کر رہی تھی۔ سیمینار اچھے سے گزرا۔ ان دونوں کی خاص آج کے دن بہت سی یادیں اکٹھی ہو گئی تھیں۔ مہوش واپسی پہ گھر داخل ہوئی تو بکھرا حلیہ، بہتے آنسو، پیروں سے چپل کہیں غائب تھی۔ کپڑوں میں لگی مٹی دیکھ کر اس کے اماں ابا بہت پریشان ہوئے۔ انہیں مونا کہیں نظر نہیں آئی۔ کہیں تو دونوں اکٹھی تھی، لیکن آئی صرف اکیلی مہوش تھی۔ ان کے دل میں طرح طرح کے خدشات جنم لینے لگے۔ مہوش، مونا کدھر ہے؟ وہ اس کے مسلسل لرزتے وجود کو سینے سے لگائے ٹہلاتی۔ ان کا دل مونا کی غیر موجودگی اور مہوش کی حالت دیکھ کر دھک دھک کر رہا تھا۔ بتاؤ نا بیٹا، مونا کدھر ہے؟ اب کی ابا نے پوچھا تو اس کے رونے میں مزید روانگی آ گئی۔ وہ روتے ہوئے انہیں سب کچھ بتانے لگی۔ ہم لوگ کالج کے سیمینار سے واپس آ رہی تھیں کہ ایک تیز رفتار وین نے ہمارا راستہ روک لیا اور مونا کو زبردستی گھسیٹ کر لے گئے۔ ان کے چہرے پہ نقاب تھے، میں نہیں پہچان پائی کہ وہ کون لوگ تھے۔ میں نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی مگر بچا نہیں پائی۔ اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مہوش کے ماں باپ نے مونا کو ڈھونڈنے کی بہت کوششیں کی لیکن ان کی تمام کوششیں بیکار گئیں۔ مونا کو گئے ہوئے ہفتہ ہو گیا تھا۔ اگر کوئی اغوا کر کے لے گیا تھا تو ابھی تک کہیں سے کسی کی کال نہیں آئی تھی کوئی۔ شادی میں 2 دن باقی تھے۔ گھر میں عجیب سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مہوش بمشکل ہی اماں ابا کو سنبھال پائی۔ کبھی تو ان کے ساتھ مل کر خود پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ وہ لوگ بہت پریشان تھے۔ ایک تو مونا مل نہیں رہی تھی، اوپر سے شادی میں صرف 2 دن باقی تھے۔ اتنا اچھا رشتہ شاید ان کی مونا کی قسمت میں ہی نہیں تھا۔ وہ لوگ انکار کرنے کے لیے مناسب الفاظ تلاش کرنے لگے۔ لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ مہوش ان کی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے کمرے میں گئی۔ اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر کہنے لگی، آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مونا کی ہم شکل ہوں میں، کسی کو نہیں پتہ لگے گا کہ میں مونا نہیں۔ بالوں کا ہی فرق ہے، وہ بھی چھپا لوں گی۔ بلکہ آپ لوگ میرا نکاح کر دیں، آپ کی عزت بھی رہ جائے گی اور مونا جب ملے گی تو اس پہ بھی لوگ انگلیاں نہیں اٹھائیں گے۔ مہوش کا یہ کہنا اپنی زبان سے کافی عجیب لگا، لیکن وہ اپنی ماں باپ کی حالت دیکھ کر ہمت جمع کرتی بول گئی۔ اس کی امی کو اس کی یہ بات بری تو نہیں لگی، لیکن اگر انہوں نے پوچھا کہ آپ کی دوسری بیٹی کدھر ہے تو ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟
مہوش نے انہیں دلاسا دیا کہ اگر انہوں نے پوچھا کہ ان کی دوسری بیٹی کدھر ہے تو کہہ دیجیے گا کہ بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے۔ اس طرح بغیر کسی کو بتائے مہوش کی شادی عثمان کے ساتھ دھوم دھام سے ہو گئی۔ اس کے اماں ابا کی عزت بھی قائم رہی، لیکن مونا کی تلاش بھی ساتھ ہی جاری بھی رہی تھی۔ مہوش اپنے گھر کی ساری ذمہ داری اچھے سے سنبھال رہی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ عثمان محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ اس کے والدین جہاں مہوش کی طرف سے بے فکر تھے، وہیں انہیں اپنی مونا کی بھی یاد آتی۔ وہ کہیں نہ کہیں اس کے لوٹ آنے کے منتظر تھے۔ انہوں نے اپنی کھوج جاری رکھی ہوئی تھی۔ عثمان نے اپنا بزنس باہر سیٹل کر لیا تھا اور مہوش کو باہر لے گیا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے بہتر شوہر تھا، اس کی ہر چیز کا خیال رکھتا۔ مہوش بہت اچھی اور فرما بردار بیوی تھی، لیکن کچھ دنوں سے عثمان کو کافی حیران کر رہی تھی۔ ایک دن جب عثمان آفس سے گھر آیا تو مہوش کے سر پر شاپر بندھا دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ پوچھنے پہ وہ کہنے لگی، میرے بال خراب ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کی حفاظت کے لیے ہے۔ عثمان خاموش ہو گیا۔ عثمان جلدی گھر آ گیا تھا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی وہ ٹھٹکا گھنگریالے بالوں والی لڑکی کو کنگھی کرتے دیکھ کر۔ مہوش کے ہاتھ بھی اسے دیکھ کر رک گئے۔ اس کے چہرے پہ پل بھر میں ہوائیاں اڑی۔ اسے گھبراہٹ ہوئی، اس کے باوجود اس کے ماتھے پہ پسینہ آیا۔ عثمان اپنی بوکھلاہٹ پہ قابو پاتا اس کے قریب آیا۔ اسے ہمیشہ سے لمبے بال اور خوبصورت بال پسند تھے۔ عثمان نے اپنی ماں کو کہا تھا کہ میں صرف لمبے بالوں والی لڑکی سے ہی شادی کروں گا۔ عثمان کی والدہ نے بھی مونا کے لمبے گھنے اور خوبصورت بال دیکھ کر ہی رشتہ پکا کیا تھا، اور عثمان کو بھی یہی بتاتی کہ اس کی بیوی کے بال بہت گھنے اور خوبصورت ہیں۔ پر یہاں مہوش کے تو چھوٹے سے گھنگریالے بالوں کو دیکھ کر وہ حیران ہوا، کیونکہ جو وہ بال روزانہ دیکھتا تھا وہ تو لمبے گھنے تھے، اور ایک دم سے گھنگریالے کیسے ہو گئے؟ اسے کچھ سمجھ نہ آئی۔ تمہارے بال تو لمبے تھے، یہ گھنگریالے کیسے ہو گئے؟ بتاؤ، عثمان نے غصے سے مہوش سے پوچھا۔ عثمان کے سوال پہ وہ غصے سے اپنے بالوں کو نوچنے لگی۔ اس کے دل میں اشتعال بھرا ہوا تھا، غصے سے اس کا برا حال تھا۔ خود پہ قابو پاتی اپنے لب سی لیے، وہ یہ راز کبھی نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ عثمان نے دوبارہ پوچھا، کیونکہ اس کی خاموشی عثمان کو بری طرح چبھی تھی۔ اس بار اس کے لہجے میں سختی تھی۔ بتاؤ مجھے، تمہارے بال گھنگریالے کیسے ہوئے؟ تمہارے تو گھنے اور لمبے بال تھے۔ مجھے لمبے بال والی ہی لڑکیاں پسند ہیں۔ مہوش نے اسے دیکھ کر اپنے پر لگائے سب بند توڑ دیے۔ اس نے کیا کچھ نہیں کیا ہوتا اس شخص کے لیے؟ اپنی بہن تک کو تو مار دیا تھا، جس کے ساتھ اس کی زندگی کے خوبصورت پل گزرے تھے۔ ہاں، مار دیا تھا اس نے اپنی بہن کو، اپنی محبت کے لیے مار دیا تھا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اسے لمبے بالوں والی بیوی پسند ہے۔ میں مونا نہیں، مہوش ہوں۔ مونا میری جڑواں بہن تھی، جس کے بال لمبے اور گھنے تھے، جس کا رشتہ تمہارے ساتھ پکا ہوا تھا۔ مر گئی ہے وہ، چیختے ہوئے اس سے بولی۔ عثمان حیران ہوا، یہ مہوش ہے اور مونا مر گئی، لیکن کیسے؟ اس کے سوال پہ مہوش کے دماغ پہ وہ سارا منظر کسی فلم کی طرح گھوما۔ مونا کی چیخیں اس کے دماغ میں گونجیں۔ مہوش نے اسے بتا دیا کہ اس نے خود مارا ہے اپنی بہن کو۔ عثمان کو ایک اور جھٹکا لگا کہ اس کی بیوی نے مونا کو مارا۔ مگر کیوں؟ مجھے تو تم دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، کتنا تکتی تھی میں تمہیں، لیکن تم تو میری طرف ایک نظر دیکھتے تک نہیں تھے۔ روز کالج واپسی پہ تمہارے دفتر کو تکتی، شاید آج مجھے دیکھ لو، اور میری بہن کے لیے رشتہ بھیج دیا۔ جلن ہو رہی تھی مجھے، جس کو پانے کے لیے میں اتنی دعا کرتی، اتنی بے چین رہتی، اسے میری بہن آسانی سے چھین کر لے گئی۔ بس پھر کیا، میں نے کالج سیمینار سے واپسی پر دریا پر جانے کی فرمائش کی، وہ مان گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں اسے کیوں لے کر جا رہی ہوں، لیکن وہ میری محبت پہ قابض ہونا چاہتی تھی، تو میں نے اسے پل سے دھکا دے دیا۔ دریا میں ڈوب کر مر گئی وہ۔ میں نے اس کے ڈوبنے تک کا انتظار کیا، پھر ہماری شادی ہو گئی، اور اب ہم خوش بھی تو ہیں نا؟ وہ سب کچھ بتا چکی تھی۔ عثمان نے افسوس سے اسے دیکھا اور کمرے سے نکل گیا۔ مہوش کو یقین تھا کہ وہ اسے منا لے گی۔ اب مونا واپس تھوڑا آ سکتی ہے، اسے مہوش کو تسلیم کرنا ہی ہوگا۔ عثمان نے مہوش کی ساری باتیں مہوش کے والدین کو بتا دیں۔ انہیں یقین آیا کہ ان کی ایک بیٹی ہی ان کی دوسری بیٹی کی قاتلہ ہوگی۔ انہوں نے دونوں کی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، لیکن کہاں رہ گئی کمی کہ مہوش نے مونا کا ہی قتل کر دیا؟ میری پرورش میں کہاں کمی رہ گئی تھی؟ مہوش کی ماں اپنے شوہر کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ انہوں نے دلاسا دیا کہ وہ مونا کی قاتلہ کو ضرور سزا دلوائیں گے۔ عثمان نے بھی یہی کہا تھا انہیں کہ وہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتا جس نے محبت کی خاطر بہن کی ہی جان لے لی۔
اس لیے انہوں نے مل کر فیصلہ کیا اور پولیس کو رپورٹ کروا دی۔ مہوش کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ وہ بہت چیخی چلائی، عثمان کو بہت آوازیں دیں، رو رو کر اس کو اپنی محبت کا یقین دلانے کی بھرپور کوشش کرتی رہی، لیکن وہ کان لپیٹے ایسے کھڑا تھا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اس کے اماں ابا نے بھی اس سے ہر رشتہ توڑ دیا تھا کہ وہ ان کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، مونا، جو مر چکی تھی۔ مہوش جیل کی کال کوٹھڑی میں بیٹھی اپنے گناہوں پہ پچھتا رہی تھی۔ جس محبت کے پیچھے بھاگی تھی وہ تو فقط سراب تھا۔ اس نے اپنے والدین کا بھروسہ توڑا تھا۔ اس کی بہن کی آنکھوں میں کتنی بے یقینی تھی جب مہوش نے اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ وہ سب کچھ کھو بیٹھی تھی، خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ وہ اسے ملال تھا کہ اس نے غلط راہ چنی۔ عدالت نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی برائی کا انجام۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔